جب بھی اسلام کو ضرورت ہوئی اہل بیت اور صحابہ نے اپنے خون سے دین کو زندہ کیا۔ تحریر نصرت سہیل۔ پہلا باب، قرآن کا ابدی اعلان۔ دین قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ جان و مال کا سودا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ التوبہ 111۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ ایمان کوئی زبانی دعویٰ نہیں بلکہ جان اور مال کا معاہدہ ہے۔ دو، آزمائش ایمان کی شرط ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ العنکبوت 2۔ ہر دور میں اہل ایمان آزمائے گئے۔ تین، حق و باطل کی کشمکش۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ البقرہ 152-51۔ اگر اہل حق میدان میں نہ اتریں تو زمین فساد سے بھر جائے۔ چار، اہل بیت کی عظمت کا قرآنی اعلان۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم المد اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الاحزاب 33۔ اللہ نے اہل بیت کو پاکیزگی کا مرکز بنایا تاکہ وہ امت کے لیے کردار کا نمونہ بنے۔ دوسرا باب، اہل بیت قربانی کا پہلا قافلہ۔ ایک، حضرت فاطمہ زہرا فقر و تنگدستی برداشت کی، چکی پیس پیس کر ہاتھ زخمی ہوئے مگر شکوہ زبان پر نہ آیا۔ اہل بیت نے دکھایا کہ دین محلات سے نہیں صبر سے زندہ ہوتا ہے۔ دو، حضرت علی بن ابی طالب ہجرت کی رات بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر سوئے۔ بدر، احد، خندق، خیبر میں صف اول میں رہے۔ خلافت میں فتنوں کا سامنا کیا۔ آپ نے ثابت کیا کہ قیادت جان کے خوف سے نہیں چلتی۔ تین، حضرت حسن بن علی امت کی وحدت کے لیے خلافت چھوڑ دی، خون ریزی روکنے کے لیے صلح کی۔ یہ قربانی تلوار سے بڑی تھی، نفس کی قربانی۔ چار، حضرت حسین بن علی واقعہ کربلا۔ ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا، خاندان قربان کر دیا مگر دین کا سر بلند رکھا۔ کربلا اعلان تھا کہ اسلام مفاد پرستی سے نہیں استقامت سے زندہ رہتا ہے۔ تیسرا باب، صحابہ کرام وفا کی دیوار۔ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ التوبہ 100۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ معمولی جملہ نہیں۔ ایک، حضرت ابوبکر صدیق سارا مال راہ خدا میں دے دیا، ارتداد کی جنگوں میں ڈٹ گئے، فرمایا اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی رسی بھی روکیں گے تو میں لڑوں گا۔ اسلام کو سیاسی انتشار سے بچایا۔ دو، حضرت عمر بن خطاب عدل کا نظام قائم کیا، فتوحات کے دروازے کھولے، مسجد میں شہادت قبول کی، اسلام کو ریاستی طاقت دی۔ تین، حضرت عثمان بن عفان قرآن کو ایک مصحف پر جمع کیا، محاصرے میں صبر کیا، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اسلام کو فتنہ خانہ جنگی سے بچانے کے لیے خود کو قربان کیا۔ چار، حضرت حمزہ بن عبد المطلب احد میں جان دی مگر دشمن کے سامنے جھکے نہیں۔ پانچ، حضرت مصعب بن عمیر مکے کا امیر نوجوان، مدینہ کے پہلے معلم، احد میں شہید، کفن کے لیے چادر بھی پوری نہ تھی۔ چوتھا باب، تاریخی شواہد۔ ہر دور میں خون سے لکھی گئی حفاظت۔ ایک، امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن میں، کوڑے کھائے، قید کاٹی مگر عقیدہ نہ بدلا، اسلامی عقیدہ بچا لیا۔ دو، امام مالک سیاسی دباؤ کے باوجود حدیث بیان کرنا نہ چھوڑا۔ تین، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس آزاد کرایا، صلیبیوں کو شکست دی مگر فتح کے بعد انتقام نہیں لیا، اسلام کی اخلاقی برتری ثابت کی۔ چار، نور الدین زنگی صلیبی یلغار کے مقابل کھڑے ہوئے، عدل و صحت کے ساتھ حکومت کی۔ حدیث کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، یہ جماعت وہی ہے جو قربانی دیتی ہے، ڈٹتی ہے، بکتی نہیں۔ حتمی پیغام اسلام کبھی تنہا نہیں رہا۔ ہر دور میں اہل بیت نے کردار دیا، صحابہ نے بنیاد رکھی، علماء نے فکر بچائی، مجاہدین نے سرحدیں بچائیں۔ اگر آج اسلام کو ضرورت ہے تو پھر وہی نسخہ ہے، چاری، قربانی، استقامت، عدل، حق بوئی۔ ہر واقعہ کے مستند تاریخی حوالہ جات، کتب، طبری، ابن کثیر، سیر اعلام النبلاء وغیرہ۔